شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم باہر سے آئے ہوئے اپنے تمام مہمانان اعظام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہماری حقیر سی دعوت قبول فرمائی اور قدم رنجائی فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے بعد ہم اپنی خوش قسمتی و نیک بختی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک بار یہ مسرت آمیز موقع عنایت فرمایا، ہمیں پھر ایک بار اس ساعت پربہار سے ہم کنار کیا۔ اس پر خالق کائنات وحدہ لا شریک لہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، بلکہ آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ زبان میں بھلا ہے یہ قدرت کہاں، زبان میں بھلا ہے یہ قدرت کہاں کہ ہو شکر خالق نے گوہر فشاں۔ اس لیے بس اتنا ہی عرض ہے کہ خدا یہ ابر کرم یوں ہی بار بار آئے۔ بزرگوں، آج ہم انجمن تہذیب الاخلاق کی اختتامی تقریب میں جمع ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انجمن کے قیام و تاسیس کے مقصد اور اس کے پس منظر کو بھی واضح کر دیا جائے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جب کہ باطل ایک محل پر جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور اپنے آپسی جھگڑے کو بھلا کر اسلام کے خلاف نئی نئی سازشیں رچنے اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی تمام تر طاقتیں صرف کر رہا ہے، خاص طور پر اخبارات و میڈیا جس کی باغ شیطان صفت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جو اپنی گندی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے اسلام کی اصل شکل و صورت کو بگاڑنا ہی اپنا مذہب و دین سمجھتے ہیں۔ تو ایسے سنگین حالات میں اسلام کی روح کو باقی رکھنے اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے کے لیے اسلامی تہذیب و تمدن کے واقف کا اور امت کے دردمند اصحاب نے مختلف شعبے اور تحریکیں قائم کی ہے، جنہوں نے اپنے وجود کے پہلے ہی دن سے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت دیتی رہے گی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہماری انجمن تہذیب الاخلاق بھی ہے، جو آج اپنا اختتامی پروگرام بڑے ہی احترام کے ساتھ منعقد کر رہی ہے۔ تو لیجئے، اب انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی، اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہر محفل و مجلس کے کچھ آداب و مراسم ہوا کرتے ہیں جو حقیقت میں مجلس کی جان سمجھے جاتے ہیں، جن کے بغیر مجلس ناکامی اور ادھورے پن کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ انہی رسم و رواج میں صدارت و امارت کا انتخاب بھی آتا ہے۔ تو لیجئے، بلا کسی تمہید و تاخیر کے تحریک صدارت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں انجمن تہذیب الاخلاق کے ایک اہم فرد مولوی محمد زید جالپوری کو، کہ فلک نظر سے تڑپ رہا ہے، زمین سحر سے ہل رہی ہے۔ فلک نظر سے تڑپ رہا ہے، زمین سحر سے ہل رہی ہے۔
دکھا چراغ کہ میرے فلک کا آفتاب کون ہے، موصوف تشریف لائے اور تحریک صدارت پیش فرمائے۔ دوستوں، تحریک صدارت یقیناً ہم سب کے دلوں کی آواز ہے، تو لیجئے اس آواز دل کی تائید کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں مولوی محمد جاوید بجنوری کو، موصوف تشریف لائے اور احباب کی جانب سے انتخاب کی تائید فرمائے۔ رفیقان انجمن، ان ناگزیر معروضات و لوازمات کے بعد آئیے اب اصل پروگرام کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کا نقش اول اور جزء اعظم تلاوت کلام خداوندی ہے، جو ایک طرف خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف نصیحت آموزی اور عبرت پذیری کا سامان بھی ہے۔ محترم حضرات، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے پورے جزیرت العرب میں ایک عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا۔ نگاہ عالم نے دیکھا جو جنگجو تھے وہ صلح پسند بن گئے، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو عصمت و عفت کے سوداگر تھے وہ پاسبان عصمت و عفت بن گئے۔ دوستوں، قرآن کریم وہ کتاب لسانی ہے کہ جس کے الفاظ و معانی کا وزن دنیا کی کوئی بھی کتاب نہ لے سکی۔ ہر لفظ اس کتاب کا سراج منیر ہے اور ہر کلمہ اس کتاب کا آفتاب ہدایت و نور ہے۔ جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو دوسرے بڑے بڑے شہسواران گفتار کا شعلہ گفتار کچلا جاتا ہے۔ جب کوئی مجلس اس کی تلاوت سے مشرف ہوتی ہے تو پوری مجلس نور کا بقعہ اور فرشتوں کی توجہ کا مرکز بن جایا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ لٹے دلوں کی فریاد ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے نسخہ رفعت و اعزاز ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب لازوال ہے کہ ابن آدم کی زندگی کی کلیاں جب مرجھانے لگتی ہے اور اس کی زندگی کے پھول پژمردہ ہونے لگتے ہیں تو اس کے چند کلمات ہی اس کی کایا پلٹنے کو کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی کے پژمردہ پھول کھل اٹھتے ہیں، مرجھائی ہوئی کلیاں چٹک پڑتی ہیں۔ تو آئیے عظیم خدا کی عظیم کلام کی تلاوت سے محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں قاری محمد حذیفہ عیاض جوگی رنگپوری کو کہ ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، ہے پیام صداقت کلام قرآن کا، کس قدر ہنستے ہے یہ انعام قرآن کا۔ دشمنوں نے مٹانا تو چاہا بہت، دشمنوں نے مٹانا تو چاہا بہت، پھر بھی روشن ہے نام دنیا میں قرآن کا۔ موصوف تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ تھے قاری محمد حذیفہ عیاض جوگی رنگپوری جو لہن داؤدی سے ہمارے دلوں کو مٹھاس پہنچا رہے تھے اور دل کی خواہش مزید اس بات کی پکار لگا رہی تھی کہ پڑھتے جاؤ قرآن اسی ایک مخصوص لہجے میں، پڑھتے جاؤ قرآن
اسی ایک مخصوص لہجے میں صفائی ہوتی جائے قلب کی ایک ایک لمحے میں۔ آئیے اس پر نور ماحول کو تعداد قائم رکھنے کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شاعر اسلام کو آواز دی جائے جس کی بلبل توانائی میں خدا کی حمد کا ترانہ ہو، جو اپنی بہترین عمدہ نفیس اور حسین آواز میں حمدیہ کلام پیش کر کے دلوں کے دریاؤں میں فرحت و طمانینت اور سرور و انبساط کی لہر دوڑا دے، جس سے میری مراد مولوی محمد فیض بجنوری ہے۔ میں موصوف سے درخواست کرتا ہوں موصوف تشریف لائے اور حمدیہ کلام پیش کر لائے۔ سامعین باتمکین، خداوند قدوس کے بعد جو سب سے زیادہ مستحق تعریف اور سزاوار مدح ہے تو وہ آقا نامدار شہنشاہ دی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس الغریبی، رحمت للعالمین، جان عالمین، طہ و یاسین، عمیق بے کسا، فخر رسولہ، نازش ہر دو جہاں، سرکار ایمان، سیاح لامکان، عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے، رب کے دلارے، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو آئیے دوستو، بارگاہ رسالت مقام صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ عشق و وفا کا شرف حاصل کرے، اس کے لیے میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں مولوی محمد اسجد بجنوری کو اس تعارف کے ساتھ کہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، کہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، جیسے ہو چاند طلوع اور اجالا ہو جائے۔ موصوف تشریف لائے اور نعتیہ کلام پیش فرمائے۔ یہ تھے مولوی محمد اسجد بجنوری، جو ایک طرف نعت نبی گنگنا رہے تھے اور دوسری طرف یوں گویا تھے کہ جرأت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن، جرأت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن، پے کرے نور کو الفاظ میں ڈھالوں کیسے، حرف اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں، حرف اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں، حرف قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں، اور کیا کر سکے بیاں کوئی اس کی شان کو، کیا کر سکے بیاں کوئی اس کی شان کو، قرآن اتر کے چوم لے جس کی زبان کو۔ دوستوں، اب تک آپ حضرات ہمارا تمہیدی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ تمہیدی پروگرام کے تحت جو کچھ پیش کیا گیا وہ مقدمۃ الاجلاس کے قبیل سے تھا۔ آئیے اب ہم اس میدان خطابت کا رخ کرتے ہیں جس کی تاریخ بہت قدیم اور تابناک ہے، جس نے اس صدی تک